دوستوں، میں ہوں قمر شیما اور آج میرے ساتھ ایک بڑے ڈسٹنگوشڈ پروفیسر موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب، جو کہ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر امریکہ میں پڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جی شکریہ، بہت بہت آپ کا خمر صاحب، اور آپ کے سننے والوں کو بھی میرا سلام۔ تھینک یو سر۔ پروفیسر صاحب، آج آپ سے یہ سوال کرنا ہے، حال ہی میں عمران خان صاحب نے ڈٹوچے والے کو، جو جرمن ایک ٹی وی ہے، اس کو انٹرویو دیا DW کو، اور اس میں وہ سارا ٹائم جو ہے وہ جو اینکر تھا وہ سوال کرتا رہا عمران خان صاحب سے، لیکن عمران خان یوکرائن کی وار جو ہے اس کو وہ کنڈیم نہیں کر رہے تھے، اور وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اور جو یورپ ہے وہ ہمارے ہیومن رائٹس کو نہیں دیکھتا لیکن اپنے ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ نے اس سے کیا اخذ کیا؟ ویسٹ جو ہے وہ جب عمران خان اس طرح کی بات کرتا ہے، تو اگر آپ خاص کر کے ویسٹرن پریس کی بات کریں، ویسٹرن تھنک ٹینکس کی بات کریں، تو ویئر ڈز ویسٹ کیٹیگرائز پاکستان اینڈ عمران خان، جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے، اینڈ وہ ایک پوٹینشیل پرائم منسٹر ہیں اگین؟ سو ہاؤ ڈز ویسٹ سی دس، اینڈ یہ جو اپروچ ہے خاص طور پہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس انٹرویو کو دیکھ کے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرح سے کافی بے ادب تھا وہ جو ہوسٹ DW کا، جس طرح سے اس نے عمران خان کو کئی بار کاٹ دیا اور بولنے بھی نہیں دیا۔ جب وہ کشمیر کی بات کرنے لگے تو کہہ رہے کہ مجھے کشمیر وغیرہ یہ واٹ اباؤٹزم میں نہیں ہے۔ تو بیسیکلی وہ دو سوال عمران خان سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور اس کے وہ جواب چاہ رہا تھا۔ ایک کہ عمران خان نے رشیا کا جو یوکرین میں انویژن ہے اس سے کیوں نہیں کنڈیم کیا، ایک یہ سوال کا جواب وہ چاہ رہے تھے۔ اور دوسرا کہ عمران خان تو امریکہ کی بہت کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن انہوں نے چائنا کی اوئیگرز کو لے کے کبھی تنقید نہیں کی۔ تو یہ دو سوال وہ اس نے پوچھے، اور اس کے سوال کے انداز سے مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ہی واز کوائٹ پریپیئرڈ۔ مطلب اس نے عمران خان کے جواب کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کے جو فالو اپ کویسچنز تھے وہ بھی کافی ویل پریپیئرڈ تھے، جس کا میں اور ذکر کروں گا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تقریباً وہ 40-45 منٹ کا انٹرویو تھا، اور صرف یہ 2-3 مسئلوں پر وہ پورا انٹرویو چل رہا تھا۔ تو کیا عمران خان کی جو سٹاف ہے، ان کے PR کے جو لوگ ہیں، کیا انہوں نے یہی سوال کے جواب دینے کے لیے عمران خان کو وہاں بھیجا تھا، یا نیگوشیٹ؟ کیونکہ آپ نے جب مجھے شو کرتے تو ہم واٹس ایپ پہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹاپک ہوگا، لیکن اگر میں فارمر پرائم منسٹر یا پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوگا تو پہلے نیگوشیشنز ہوتے ہیں کہ کس ٹاپکس پہ بات کیے جائیں گے۔ تو مجھے تو سب سے پہلے یہ لگا کہ عمران خان کرٹیسائز تو ویسٹ کو کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے ڈیسپریٹ ہے ویسٹرن اٹینشن کے لیے کہ یہ سارا انٹرویو 45 منٹ بیٹھے رہے اس طرح کا سنتے ہوئے۔ He could have walked out of that interview، لیکن مجھے it appeared that he wanted to address Western audiences۔ یہ تو سوال اٹھتا ہے کہ why is he desperate to تو وہ ان کے جوابوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ he is trying to explain کہ بھائی میں رشیا اور چائنا کی تنقید اس لیے نہیں کر سکتا کہ پاکستان ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے فار ویریس تھنگس، اور دیٹ واز ہز پوائنٹ کہ بھائی میرا جو لیک آف کرٹیسزم ہے رشیا کا اور لیک آف کرٹیسزم ہے چائنا کا، ڈونٹ ہولڈ دیٹ اگینسٹ می۔ یہ بات وہ منوانا چاہ رہے ہیں، اور مجھے لگتا کہ ایٹ لیسٹ یہ پرٹیکولر ہوسٹ DW کا یہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان ویسٹرن ممالکوں کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، if he wants to visit Washington and London وغیرہ، اور چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو وہی عزت دے اور وہی مطلب ہائی لیول کے لوگ ان سے ملیں جو ایک ریسپیکٹیبل ملک کے اپوزیشن لیڈر کو دیا جاتا ہے، so he will have to clarify these issues۔ اور یہ سوال، یہ تو پریکٹس رن سمجھیں، وہ فیس ٹو فیس بھی یہی سوال پوچھیں گے۔ وہ جتنا چاہے وہ کشمیر کی بات کرنا چاہے، they are not interested in listening۔
उनसे पहले सवाल ये पूछे गए कि यूक्रेन में आपने क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं किया? गए क्यों वहाँ पे? फिर उनकी वो जो अनफॉर्च्यूनेटली वो जो पार्किंग लॉट की जो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें व्हाट एन एक्साइटिंग टाइम टू कम, वो वाली वो उनको हमेशा हॉन्ट करते रहेगी। तो ये, लेकिन अगर आप देखें इस इंटरव्यू से जो 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 समझदार लोग हैं और जो पॉलिसी को बड़ी गौर से देखते हैं, उनको साफ नजर आएगा कि इमरान खान फंडामेंटली एंटी वेस्ट है। समझे, उनमें वो कीड़ा है। हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इट इज अ गुड और बैड। उन्होंने सिर्फ ज़ाहिर ये करने की कोशिश की कि ये मेरी मुल्क के हित में है, ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है जो मैं करता हूँ। लेकिन उनकी जो एंटी वेस्टर्निज़्म है वो साफ नज़र आ रही थी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसने उनसे पूछा कि भई आप जो है सो अमेरिका का और वेस्ट का जो इराक और अफ़गानिस्तान की जंगें थी, उनका तो ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं आप, और लंदन में आप खड़े रह के स्पीच दिए, वहाँ पे भी क्रिटिसाइज़ किए, लेकिन आप रशिया और चाइना को क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करते? तो इमरान खान का जवाब था कि मैं फ़ितरतन जंगों के खिलाफ हूँ। और उन्होंने जो नाम लिए, उन्होंने कहा कि मैं जंग के खिलाफ हूँ। मैंने ये भी कहा कि यूक्रेन में जो जंग हुई वो गलत चीज़ है, और इराक और अफ़गानिस्तान की भी जंगें गलत है। उनको बस यही जगह नज़र आती, पाकिस्तान की 1948 वाली जंग की बात करें कश्मीर में, या 65 या दूसरे जंगों की ज़िक्र नहीं करते वो कभी भी। बट उसने कहा, तो वो कह रहे थे कि जब मैं इंडिविजुअल था, मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, एज़ अ एज़ एन इंडि एज़ अ सिंपल इंडिविजुअल मैं जंग के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं जंग का क्रिटिसिज़्म किया। लेकिन मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होते हुए इन जंगों का क्रिटिसिज्म नहीं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि ये इंटरव्यू जब दे रहे थे वो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ही इज़ नॉट इन पावर। तो अब वो क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं चाइना को या रशिया को? तो दूसरी चीज़ ये है कि बट ही फील्स फ्री, और इस इंटरव्यू में भी वो वेस्ट को क्रिटिसाइज़ किए जा रहे थे। तो इस बात को वो एक्नॉलेज नहीं करते कि वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह से रिटेलिएट नहीं करता जिस तरह रशिया और चाइना करेंगे। और डीडब्ल्यू के होस्ट ने एक बहुत दिलचस्प बात की। इमरान खान ने कहा कि चाइना की तारीफ मैं इसलिए करता हूँ कि चाइना का मॉडल डेवलपमेंट का बहुत ज़बरदस्त है, और चाइना ने कभी इंटरफियर नहीं किया हमारे मामलात में, हमसे ये नहीं कहा कि आप ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो, जिस तरह से अमेरिका इंटरफियर करता है पाकिस्तान के मामलात में। दैट वाज हिज इशारा। लेकिन उस होस्ट ने कहा कि वो तो कर रहे हैं ना, जब आप चाइना का क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, तो यू आर योरसेल्फ वॉलंटरली आप जो है सो चाइना की गा रहे हैं। दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, कि बोलने की ज़रूरत नहीं है चाइना को, आप वैसे ही तो ये इसमें बेसिकली पाकिस्तान की जो मजबूरियाँ हैं जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल, वो इस इंटरव्यू में साफ ज़ाहिर हो गई। हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने कहा कि वो जो मजबूरियाँ हैं, हालाँकि मैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं इमरान खान की जगह पे होता, आई वाज़ वॉकिंग और मैं वो सुन रहा था इंटरव्यू जब मेरी आपसे बात जी, हुई। तो मैंने उस इंटरव्यू को सुना तो मैं कहूँ कि इमरान खान ने शायद पढ़ना बंद कर दिया है। मैंने उसके बाद एक ट्विटर पे ट्वीट भी की कि क्या इमरान खान ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रीडिंग बंद कर दी? उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। एक ही सवाल कह रहे थे कि जी मैं जो है ना अपने अवाम के लिए सोच रहा था। हालाँकि सिंपल सी बात करनी थी कि भाई क्या अमेरिका और चाइना की अरबों डॉलर की ट्रेड नहीं है? क्या यूरोप की चाइना के साथ ट्रेड नहीं है? क्या आपने बायलैटरल ताल्लुकात खत्म बहुत कुछ बात हो सकती थी। हाँ, उन्होंने जी, कहा हम ये भी बात करेंगे। हाँ, उनके हाँ, हमारे यहाँ इंटरनल मसले हैं, हम बात करते हैं। हालाँकि ये बड़े तरीके से बातें हो सकती थी और रादर देन जो है आप मैं आगे चलता हूँ इससे आपसे सवाल जो करता हूँ। आपने सर एक बात की कि फंड आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है अभी कि वेस्ट के अंदर पेशेंस है लेकिन रशिया और चाइना के अंदर पेशेंस नहीं है। जी, वो नहीं हमें माफ करेंगे। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि कल को जब हम ये बातें जो हम जितनी गालियां इमरान खान ने वेस्ट को दी हैं अभी ये सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए सारा कुछ करने के लिए और जो पाकिस्तान के इस्लामिस्ट देते रहे ठीक है वेस्ट तो जी। इग्नोर कर देगा लेकिन रशिया और चाइना इग्नोर नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं ये क्यों इमरान खान तो लोगों को ये था कि वो पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं और वो इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि ये दुनिया के साथ हमें कनेक्ट करेगा।
یہ مغرب میں رہ کے آیا ہے، یہ شاید ہمیں زیادہ انگیجمنٹ ہماری زیادہ ہوگی، لیکن اس کے اندر تو اتنی نفرت تھی عمران خان کی کہ اس نے 3.5 سال، ڈاکٹر صاحب 3.5 سال ایک وزٹ نہیں کیا یورپ کا، ایک وزٹ۔ آپ امیجن کریں، کووڈ کو چھوڑے ساری دنیا کووڈ میں ٹریول بھی کرتی رہی ہے، بڑا کچھ ہوتا رہا ہے، ایک دفعہ یا 2 دفعہ سوئٹزرلینڈ کے، وہ بھی افغانستان کے اور ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے، کوئی بائیلیٹرل کسی ملک کا وزٹ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں عمران خان جو ہے وہ اینٹی ویسٹ ہے؟ کیا یہ ووٹس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا وہ مسلمان زیادہ ہو گیا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ویسٹ جو ہے یہ جنگیں کرتے ہیں، یا جو وہ ایک نیریٹو ایک مسلم ورلڈ کے اندر ہے کہ شاید یہ جو وارز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا ریڈنگ ہے عمران خان کی اس حوالے سے، اور اس کے پاکستان کو کیا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ دیٹ از امپورٹنٹ کوسچن ڈاکٹر صاحب۔ خبر صاحب، آپ ریسنٹلی امریکہ کا دورہ کر کے گئے ہیں، آپ نے تھوڑے ایسے لوگوں سے ملا ہوں گے جو یہاں پر کئی سالوں سے 10 15 20 سال یہاں پہ انہوں نے اپنی فیوچرز بھی بنا لیے، ان کے بچوں کے بھی فیوچر ہیں، لیکن بات چیتوں میں بعض اوقات نظر آ جاتا ہے کہ وہ بہت ہی کٹر طور سے اینٹی امریکن ہے۔ یس، زندگی یہاں پہ گزار دی، یہاں پہ عیش کر لیا، ترقی بھی کر لی، یہاں پہ یس، کمائی بھی لی، شہرت بھی کما لی، لیکن ایک قسم سے وہ چیز نہ مطلب یہ دیسیوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ نظر آتی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی کافی نظر آتی ہے۔ میں لیکچرز دیتا ہوں تو اسٹوڈنٹس کھڑے رہ کے امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، سی آئی اے کے پروجیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب لیکچر ختم ہو جاتا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسا ویزا ملے گا، پلیز ہیلپ می گیٹ ویزا، پوسٹ ڈاک، یہ وہ اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیٹ وہ ایک گلوبل کلچرل فیچر ہے ویئر پیپل لو اینڈ ہیٹ امریکہ۔ تو 9/11 کے بعد یہ بات نکلی تھی، وی لو امریکہ اینڈ امیریکن پیپل بٹ وی ہیٹ امریکاز گورنمنٹس پالیسیز، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو ویسٹرن کلچر بہت پسند ہے، انہوں نے کافی ٹائم انگلینڈ میں گزارا، شادی بھی کی ویسٹ میں، کریئر بھی بنایا اپنا وغیرہ، بٹ ہی از لائک وہ پولیٹیکل مسلمان، وہ پولیٹیکل جس میں ان کی پالیٹکس اینٹی ویسٹرن ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو نام کمایا بیفور کمنگ ٹو پاور، اس میں انہوں نے کافی ویسٹ کا کرٹیسزم کیا، خاص طور سے افغانستان کی جنگ، عراق کی جنگ، وچ ڈیزرو ٹو بی کرٹیسائز، وہ میں بھی کرتا ہوں۔ میں نے ایک بار بش اور بلیئر کو وار کرمنلز کہہ دیا تھا، تو وہ آئرلینڈ کے ایک اخبار میں فرنٹ پیج پہ آ گئی تھی وہ بات، اور مجھے کافی فکر ہو گئی تھی کہ میں کیا پلین میں چڑھ سکوں گا یا نہیں۔ تو یہ دے ڈیزرو ٹو بی، لیکن اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی پاکستان میں بڑھتی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے کہتے تھے یہ طالبان خان ہے، بیکاز ہی واز سمپیتھیٹک ٹو اس طرح کے ریڈیکل گروپس۔ تو وہ بات وہ چھپا نہیں سکتے، وہ بات نکل جاتی ہے، بٹ لیکن وہ بات اس لیے بھی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ویسٹ از ناٹ پینلائزنگ ہم اور پاکستان فار دیٹ۔ مثال کے طور پہ یہاں پر کل سینیٹر کرسٹوفر کونز یونیورسٹی میں آئے تھے تقریر کرنے کے لیے، اور ایک صاحب نے یہ پوچھا، پاکستان سے پروفیسر آئے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا امریکہ نے واقعے میں عمران خان کے خلاف کنسپریسی کی اور ان کو نکال دیا؟ تو کرسٹوفر کونز نے ہنس دیا اس سوال پر، تو اب انہوں نے اپنی ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے امریکہ کو اسپیسیفکلی ایکیوز کیا۔ یاد ہے جب پرائم منسٹر تھے وہ، جب امریکہ کے خلاف انہوں نے تقریریں دی کہ مجھے نکال رہے ہیں، اور ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے وہ ٹاک پہ، یاد ہے بیرونی کہتے غلطی سے ان کے نام سے امریکہ نکل گیا، پھر انہوں نے کنٹینیو کیا کہ ارے میں نہیں چاہتا تھا ملک کا نام لے کے۔ تو یہ کہنا کہ ایز یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رشیا کے کیوں نہیں کرٹیسائز کرتے، وہ کہتے میں پرائم منسٹر تھا، میں نہیں کر سکتا، لیکن ایز پرائم منسٹر انہوں نے امریکہ کے خلاف تو ایکوزیشنز لگائے جس کے ثبوت اتنے کنونسنگ نہیں ہے نا۔ تو بیکاز ان کو پتا ہے کہ امریکہ ول ناٹ پنش پاکستان اور عمران خان فار دیٹ۔ یہ نہیں کہ بائیڈن فوراً فون اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس نے ایسی بات کیسا کہہ دی، یہ کر دو اس کو، وہ کر دو، لیکن چائنا اور رشیا بالکل ہی نہیں ٹالریٹ کرتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم ایک بار یہ دروازہ کھول دیں تو پھر یہ ہماری تنقید کر کے ویسے فائدے اٹھائیں گے، he'll start taking favors، یہاں آ کے چائنا کی کرٹیسزم کریں گے، رشیا کی کرٹیسزم کریں گے، پھر وہاں جائیں گے۔ اور پاکستان
کا جو کرنٹ سچویشن ہے، خاص طور سے عمران خان کی بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو یاد ہے انہوں نے آل ویدر فرینڈ کہا تھا چائنا کو، بہت تعریفیں کی تھی کہ چائنا ہمارا بہت ہمیشہ ہر سیزن میں. اب پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس واپس بھاگ رہے ہیں اور وتھ امریکن سپورٹ، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے پاکستان. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل کے بیچ میں پھنس گیا ہے پاکستان، رشیا، چائنا اینڈ امریکہ، اس کے لیے لیس ایڈیولوجیکل، مور پریگمیٹک لیڈر کی ضرورت ہے. لیس ایڈیولوجیکل اینڈ مور پریگمیٹک. تو آپ ڈاکٹر صاحب اس میں جو عمران خان جو کشمیر پہ بات کرتے تھے، اب آپ دیکھیں کہ اگر عمران خان کشمیر پہ بات کریں لیکن گلوبل میڈیا اس پہ پاکستان کو بات نہیں کرنے دے رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ انٹرنیشنل پریس تھوڑی دیر کے لیے پرواہ کرے گی، وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے یار، دیکھو نا، اب ہمارے انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں بہت سارے جو ہے نا فارنر سے ملا ہوں جو کہ آفیشلز ہوتے ہیں، آفیشلز ناٹ جسٹ فارنر سے، جو کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں ہوتے ہیں، اور وہ بڑا کھلا کھلا کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے انڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم انڈیا کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. تو پاکستان جو ہے یہ کیوں کر کے اس کی جو گلوبل آپشنز کم ہو گئی ہیں، امریکہ کو تو چھوڑے، مسلم ورلڈ بھی اب پاکستان کی بات کو لفٹ نہیں کراتی. تو پاکستان کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا انٹرنل فوکس کرنا چاہیے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بات کرتے رہیں کیونکہ اس سے پبلک سینٹیمنٹس اٹھتے ہیں، آپ کو ووٹ ملتے ہیں؟ مطلب یہ جو اس ڈائلیما سے کیسے باہر نکلیں کہ بات بھی کریں لیکن ریلیونس بھی رہیں، یا پھر اتنی دیر بات نہ کریں جتنی دیر آپ کی ریلیونس نہیں ہے؟ میں ایک بات کہوں گا جس کو آپ کو سننے والے شاید ناراض ہو جائیں، بٹ جی جی بات کو ذرا غور سے سنیں اور اس پہ غور کریں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیشین اسلام کو چھوڑ کے بھی الیکشن جیت سکتا ہے، لیکن کشمیر کو چھوڑ کے الیکشن نہیں جیت سکتا. کشمیر از مور امپورٹنٹ دین اسلام ٹو پاکستان. تو فار ایگزامپل عمران خان وہ جواب میں کشمیر کو بولے بغیر وہ صاف کہہ سکتے تھے کہ انڈیا کی جو ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے مسلمانوں کی طرف، CAA کو دیکھ لیں، لنچنگ کو دیکھ لیں، وغیرہ جو کئی چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا میں، اس تو ساری میڈیا، دنیا کی میڈیا کور کر رہی ہے. اینتھنی بلنکن نے بھی کہا، کملا ہیرس نے بھی کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انڈیا میں، رائٹ. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ that guy would have been forced to address that issue اگر وہ دوسری جو ہندوتوا کی تھریٹ اور اس کا جو ڈینجرز ہے، اور پوچھتے کہ آپ کیا ایک ایسے ملک سے جو اتھارٹیرینزم کی طرف اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے، جہاں پہ لوگ جینوسائڈ کے کالز کر رہے ہیں، کیا آپ اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ سکتے ہیں؟ کب تک اچھے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ویسٹ کو آنسر کرنا ہے کہ ہاؤ لانگ ول دے ٹالریٹ انڈیا کی جو رائزنگ اتھارٹیرینزم ہے اور اسلاموفوبیا ہے، اور جو ڈومیسٹک حالات جو انڈیا کے دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، یہ کب تک برداشت کریں گے ویسٹ؟ یہ سوال اگر عمران خان کرتے تو وہ پھنس جاتا، لیکن وہ صرف کشمیر کی بات کریں، رائٹ. اینڈ بیکاز کشمیر کی بات اگر وہ نہ کرتے تو ان کو ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسی کے لیے ہے، جیسا تقریر کرتے ہیں نا، میں یہ UN کی جو ایونٹس ہوتے ہیں، دیکھیں آپ آ کے اردو میں آپ کشمیر کے بارے میں بات کیے جا رہے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، کون سنتا ہے؟ ٹرانسلیشن ہے بٹ ناٹ اونلی. سو پاکستان میں ایک میڈیا میں نیکسٹ ڈے فرنٹ پیج پہ، ہر پیج پہ عمران خان نے پھر انڈیا کے بارے میں یہ کہا اور کشمیر کے بارے میں یہ کہا. تو اٹ از فار بیسکلی ڈومیسٹک کنزمپشن. کشمیر ہیز ناٹ بین آن دا گلوبل ایجنڈا فار اے لانگ ٹائم. اور جیسا جیسا چائنا اور ویسٹ کے بیچ میں تعلقات خراب ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے انڈیا کی اہمیت بڑھتے جائے گی. تو بیسکلی یہ بات طے ہے، اگر امریکہ اور چائنا کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو انڈیا کو امریکہ ول کرٹیسائز آن ہیومن رائٹس. لیکن اگر امریکہ اور چائنا کے تعلقات خراب ہوتے جائیں گے تو امریکہ ول ٹالریٹ انڈیا مور اینڈ مور ٹو میک اٹ اٹس پارٹنر. یہ جو کوڈ اور انڈو پیسیفک کی اسٹریٹجی ہے، اور انڈیا از بیٹنگ آن دیٹ. انڈیا کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ بیٹ کر رہی ہے کہ ہماری اسٹریٹجک، جیسا پاکستان نے اپنی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کو بہت ایکسپلائٹ کیا، رائٹ، 70s 80s 90s وغیرہ میں کولڈ وار میں بہت ایکسپلائٹ کیا. اب انڈیا کی باری ہے کہ اٹ ہیز جیو پولیٹیکل سگنیفیکینس انڈیا کی بڑھ رہی ہے بیکاز آف دا نیو پوٹینشیل کولڈ وار وتھ چائنا. تو انڈیا نے ریئلائز کیا تھا پاکستان تو گاٹ اوے ود ڈکٹیٹرشپ.
تو ہم اگر روزانہ ایک 10-15 مسلمان کو مارتے رہیں گے تو the world will tolerate, because our geopolitical significance اتنی زیادہ ہو جائے گی vis-a-vis چائنا. انڈیا نیوکلیر پاور ہے, اور انڈیا از آلسو a kind of an economic rising power نا. انڈیا دنیا کا 3rd biggest ڈیفنس بجٹ ہے, Yes. تو وہ خرید رہا ہے $60-70 بلین کی ان کے پرچیسز ہے. بگ مارکیٹ نا خالی ڈیفنس کے ایریا میں. تو مجھے لگتا کہ یہ چیلنج امریکہ کے لیے رہے گا کہ جس طرح سے بائیڈن نے کہا ہیومن رائٹس از اے سینٹرل ایسپیکٹ آف آور فورن پالیسی. ارے بھائی انڈیا کو لے لیں مسئلہ, اسرائیل کا مسئلہ لے لیں, ہیومن رائٹس وہاں پہ تو ختم ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ بلا تکلف صاف کہہ دیتے ہیں امریکن فورن پالیسیز کہ وی آر اسٹرگلنگ ٹو بیلنس اسٹریٹجک انٹرسٹ ود آر کنسرن فار ہیومن رائٹس. تو جہاں پہ انڈیا کا سوال ہے وہ چکر تو ہے. اور ویسٹ کے ساتھ بس یہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے پاکستان کا, پیسے دو اور کشمیر میں کچھ کرو. I mean, it's like what? ہماری اکانومی بڑھائے, ہماری ٹیریٹری بڑھائے, یہی چاہتے ہیں. But like there's no other thing, right? تو دوسرا ہک ہونا چاہیے کہ like what? کہ we are going to become a force for democracy in South Asia, we are going to become a force for peace in South Asia. ایسی کوئی دوسری ہک ہی نہیں رہی نا ویسٹ میں. تو پرابلم یہ ہے پاکستان کے لیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی وہ بات بالکل صحیح ہے کہ when he had the chance انہوں نے ویسٹرن ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کیے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈیموکریسی کنونشن ہوا تھا اس میں نہیں آئے واشنگٹن ڈی سی میں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں یو این کے ساتھ جب یو این کا جب ایونٹ ہوا مودی کو تو ڈی سی بلایا گیا, وائٹ ہاؤس میں ان کی ویلکم کی گئی. تو دیر از کلیئرلی ریلیونس رائٹ. ابھی تک مطلب کیا 1.5 سال تک بائیڈن نے فون بھی نہیں کیا تھا عمران خان کو, ان کو وہ بھی تکلیف تھی. تو بٹ یو مسٹ ریئلائز کہ پاکستان کی ڈائسپورا کافی مضبوط ہے, ہزاروں ڈاکٹر ہیں, کئی پروفیسرز ہیں, کافی بزنس مین ہیں, دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور سو پاکستان ہیز ٹو ری-تھنک اٹس انٹائر اپروچ ٹورڈز ویسٹرن کنٹریز. بس یہ اسٹریٹجک انڈیا کو بیلنس کرنے میٹیریلی ہم کو ہتھیار چاہیے, اینڈ وی ول ٹریڈ آر جیو پولیٹیکل سگنیفیکینس. وہ پیراڈائم سے ہٹ کر کوئی دوسرا پیراڈائم ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ جو بہت بڑا ہے, اٹ آلسو ڈسٹارٹس آپ کی پالیٹی, آپ کا جو گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے, جس کی وجہ سے ملٹری کی اتنی زیادہ اہمیت ہے آپ کے پاس, وہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے. اگر کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوتا then there is no justification کہ ملٹری کی اتنی زیادہ اہمیت دیں یا اتنا زیادہ بجٹ دیں, جس کی وجہ سے جو سول ملٹری بیلنس ہے وہ ریسٹور ہی نہیں ہو سک رہا. آپ ڈیموکریسی کب بنیں گے اگر مطلب عمران خان کا جو ڈپارچر تھا اٹ واز بیسیکلی ملٹری سول ریلیشنس ہے, دیٹ از دا ریئل تھنگ. مطلب کنسپریسی ہوئی ہے بٹ اٹس اے ڈومیسٹک کنسپریسی, ناٹ این انٹرنیشنل کنسپریسی. تو ملٹری نے سگنل دے دیا کہ یہ بندہ ہمارا اب نہیں رہا, آپ اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں, اور پھر انہوں نے کر لیا اس کے ساتھ. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ بس وہ سگنل ہی ہوا تھا. بس ون لاسٹ کوئک کوسچن سر, یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو ہیومن رائٹس ہے where does this fall in the western foreign policy agenda? دیکھیے امریکہ میں کی فورن پالیسی ایک شخص نہیں بنا تھا, یہ یاد رکھ لیں. وہ فورن پالیسی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بھی بنتی ہے, فورن پالیسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی بنتی ہے. فار ایگزامپل جب ہلیری کلنٹن فورن پالیسی میں تھے تو کافی فیمنسٹ ایشوز کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی, انہوں نے سیکس ٹریفنگ کے خلاف بہت کام کیا تھا. سو جب ڈیموکریٹس ان پاور ہوتے ہیں وہاں پر فریڈم, ہیومن رائٹس اور ویمنس رائٹس اور ریپروڈکٹیو رائٹس, رائٹس آف LGBTQ کمیونٹی, ایسے اس قسم کے رائٹس کی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. جب ریپبلکس ان پاور ہوتے ہیں تو ریلیجیس فریڈم پہ زیادہ توجہ دیا جاتا ہے, یہ بلاسفیمی لاز وغیرہ کا ذکر زیادہ نکلتا ہے. سو دیر از اے کنسٹیٹوئنسی ان امریکہ دونوں پارٹیز کے ہوتے ہوئے آف سم کائنڈ آف ریلیجیس رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس کا اٹینشن. تو امریکہ کے لیے دس از اے کانسٹنٹ ٹینشن کی جگہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کو کیسا بیلنس کریں وتھ ریگارڈس ٹو اسٹریٹجک انٹرسٹ. جو اسرائیل کے ایشو پہ ہر ویسٹرن لیڈر اب کہہ رہا ہے کہ رشیا کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ نو کنٹری ہیز دا رائٹ ٹو ایکسپینڈ اٹس بارڈرز
using force, right? जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में, you cannot. बट इसराइल तो रोज अपना बॉर्डर एक्सपैंड कर रहा है, रोज टेरिटरी कंट्रोल ले रहा है वो फलस्तीनियों से, सेटलमेंट्स बढ़ा के, तो उसके खिलाफ कोई जिक्र ही नहीं हो रहा. तो उसमें क्या होता है, जब हम उनसे बात करते हैं ना, सेनेटर से या फॉरेन पॉलिसी, तो वो टेंशन नजर आता है उनके जवाब में भी. वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि यस, बट वी कांट लेट इजराइल गो, हम छोड़ देंगे तो मार डालेंगे सबको. तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इजराइल, जेनोसाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मुल्क. So while we don't like what is happening to Israel, we can't take steps which will weaken Israel. ये मसला है ना अमेरिका का. वो ट्राई करते हैं, जॉर्ज बुश के वालिद जॉर्ज एच बुश ने सैंक्शंस की धमकी दी थी, अगर आपको याद है, इजराइल को सेटलमेंट्स के मसले पर. अब इंडिया के साथ भी वैसे ही हो गया, बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं. दूसरी चीज ये है कि अमेरिका की खुद की डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक सिचुएशन इतनी कमजोर हो गई है कि अगर आप सारे डेमोक्रेसी इंडिसेस पे देखेंगे तो अमेरिका इज नो मोर अ फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी, इट्स अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी की कैटेगरीज में आती है. तो अमेरिका एक किस्म से, इट्स लाइक सेइंग कि एक शराबी दावा दे रहा है कि भाई आप शराब ना पिए. तो अमेरिका हैज टू फिक्स इट्स ओन डेमोक्रेसी फर्स्ट. अमेरिका के जो रेसिज्म के मसाइल है सारी दुनिया के सामने आ गए हैं, खासतौर से जॉर्ज फ्लॉयड के ताल्लुक से. फिर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हमारे पास गन को लेकर, तो जो 3-4 दाग लग गए हैं चांद में, तो उसको वो छुपाने के लिए भी उतना मजबूती से, जैसा इंडिया के सामने जब वो क्रिटिसाइज करते हैं तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर फौरन जवाब देते हैं कि भाई हमको भी ह्यूमन राइट्स का फिक्र है, आप लोग कैसा ट्रीट कर रहे हैं, आपके पास हेट क्राइम्स हो रहे हैं. अब देखें ये जो रो वर्सेस वेड जो रिवर्स हो गया है एबॉर्शन के लॉस पर, तो यूरोपियन मुल्क अब हमको लेक्चर देने शुरू हो जाएंगे ना ह्यूमन राइट्स पर. तो बट ये ना भूलें कि मीडिया में भी, और अमेरिका की जो सिविल सोसाइटी है शायद दुनिया की सबसे मजबूत सिविल सोसाइटी और काफ़ी पावरफुल सोसाइटी है. ये सिविल सोसाइटी में देयर इज ए कंस्टिट्यूएंसी दैट केयर्स अबाउट ह्यूमन राइट्स इन अमेरिका एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वो इशू रहेगा है. एंड टू बाज मुमालिकों के साथ इट विल बिकम मोर पावरफुल. मतलब चाइना पे हम उतने सैंक्शंस नहीं लगा सकते, इंडिया पे उतने नहीं लगा सकते जितना से पाकिस्तान पे लगा सकते हैं. आपने सुना होगा कि इलेक्शन के दौरान बाइडेन ने कहा था आई विल मेक सऊदी अरेबिया पराया स्टेट. याद है? हाँ, लेकिन अब वो जा रहे हैं वहाँ उम्रा करने के लिए, तो राइट वहाँ जाके वो माथा टेक कर आएंगे. तो जो जरूरत पड़ गई ना, तो वो एक्नॉलेज करेंगे. मतलब ये नहीं कहेंगे कि हाँ वी डोंट केयर. दे आर नॉट गोइंग टू से कि जैसे इमरान खान प्रिटेंड करते हैं जैसा कि उइगर का कोई खबर ही नहीं आ रही, इंटरनेट ही नहीं है पाकिस्तान में, कि उनको कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. जॉब था उनका 1 साल तक, वैसा जवाब आपको अमेरिकन लीडर से नहीं मिलेगा. दे विल से वी आर अवेयर ऑफ इट, क्योंकि खुद द स्टेट डिपार्टमेंट एनुअली ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करती है, राइट. तो हमारे पास से ही रिकॉर्ड मिलता है सारे दूसरे मीडिया को कि क्या हो रहा है ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर. लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका की जो रेटरिक रही है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी दोनों को लेकर, बाज़ इलाकों में वो हिपोक्रिटिकल रही है, और वो मसाइल अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं. मिसाल के तौर पे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन हमारे सबसे अच्छे दोस्त डिक्टेटर्स और मोनार्क्स हैं मिडल ईस्ट में. हम इज़राइल के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके बावजूद उसको सपोर्ट करते हैं. तो ये मसाइल, लेकिन दूसरे मुल्कों में आप देखें वहाँ पे काफ़ी अमेरिका ने वुमेन्स राइट्स पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रमोट किए हैं, वुमेन्स हेल्थ एक्सेस पे कई लाखों. मैं एक ग्रुप को लेके स्टूडेंट्स के स्टेट डिपार्टमेंट को गया था चंद महीने पहले. तो एक खातून इंडियन अमेरिकन है, शी इज़ अ लॉयर इन द स्टेट डिपार्टमेंट, जो ओबामा की स्टूडेंट थी. तो वो कह रही थी कि मैं ओबामा से इम्प्रेस होकर गवर्नमेंट सर्विस में आ गई, प्राइवेट सेक्टर में जाके जहाँ पे पैसे. तो मैं पूछा वो क्या कहती है, तो उसने बताया कि उसके पास बहुत छोटा सा बजट है $20 मिलियन का, और वो इंडोनेशिया की जो जुडिशरी है, जो जजेस लॉयर्स वगैरह है, उनको रीजनेबल डाउट सिखा रही है कि लीगल सिस्टम में रीजनेबल डाउट को कैसा इनकॉर्पोरेट किया जाए. इट्स अ रीजनेबल डाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन के. मतलब अमेरिका का जो लीगल सिस्टम है, इन प्रिंसिपल
یہ ہے کہ بہتر ہے کہ گلٹی چھوٹ جائے بٹ جو انوسینٹ ہے وہ نہ پھنسے. سمجھے نا؟ گلٹی اگر چھٹ بھی گیا تو ٹھیک ہے, لیکن جو انوسینٹ ہے اس کو غلطی سے ہم پکڑ کے جیل ڈال کے پھر وہ ریورس نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے وہ ریزنیبل ڈاؤٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کئی ثبوت ہیں بٹ دیر از اے ریزنیبل ڈاؤٹ کہ دس پرسن مائٹ بی انوسینٹ, تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ریزنیبل ڈاؤٹ کو وہ انڈونیشیا میں اور دوسرے ملکوں میں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس طرح سے رول آف لا, ہیومن رائٹس کے کئی پروجیکٹس کئی جگہوں پہ کر رہے ہیں. اگر آپ بجٹ جا کے دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ 3-4 بلین سے زیادہ ہوگا جو ڈیموکریسی پروموشن کا ایکٹیولی ہو رہا ہے. آن دا بگ لیول ظاہر ہے کہ بھئی نہ عراق ڈیموکریسی بنی نہ افغانستان ڈیموکریسی بنی, لیکن یہ آسان پروجیکٹس بھی تو نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساؤتھ کوریا, جاپان, جرمنی, یہ تو امریکہ کی وجہ سے ہی ڈیموکریسیز بنے نا. تو اس کے کئی ایکسپلینیشنس ہیں لٹریچر میں, پولیٹیکل سائنس کی. کہتے ہیں کہ جو ملکوں میں جو اسٹیٹ ہوتا ہے نا, جہاں پہ اسٹیٹ بہتر ڈیولپ تھا وہ آسانی سے ڈیموکریٹک بن گئے. جہاں پہ اسٹیٹ کمزور تھا, مثال کے طور پہ عراق, اور سول سوسائٹی بھی کمزور تھی, وہاں پہ ایکسٹرنل فورسز ڈیموکریسی نہیں لا سکے. بالکل سر, بالکل سر, بالکل سر. بالکل سر, یہ ایک بڑی سیر حاصل, اور آپ نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا اور بڑا مزہ آیا مجھے پرسنلی. اس میں بڑی لرننگ تھی, اور کہ یہ جو ریزنیبل ڈاؤٹ کس طرح فار دا پروموشن آف دا ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, اور کس طرح اس کی پروموٹنگ ڈیموکریسی امریکہ کام کر رہا ہے. لیکن ظاہری بات ہے چیلنجز وہ جو آپ نے بتایا, چاند کو داغ لگ گئے ہیں تو پھر کیا اب ہوگا. لیکن obviously I think they can look into what they have to do. Thank you very much, Professor Dr. Muqtadir Khan sahab, for helping us to understand کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ صرف کشمیر اور ڈالرز پہ بات نہ کریں, ویسٹ پہ, اور بہت کچھ ہے ساتھ میں. جو گلوبل ویلیوز ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے, انٹرنیشنل لا کی بھی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. ہمارے ملک کا نیشنل انٹرسٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے رشیا کو بچانا ہے اور چین کو بچانا ہے, پاکستان کو بھی بچانا ہے, which is more necessary rather saving the Russians and the Chinese. So دیکھیے thank you very much. آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں ٹو جی, پاکستان, وہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ ویسٹ میں کافی ہیں. yes, مطلب آپ ویسٹرن کے ساتھ ٹریڈ پر بھی بات کر سکتے ہیں نا ان مسائل پر. اور دیر آر آلسو ادر ایشوز جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں, کہ یہ جو ڈیٹ ڈپلومیسی کا پرابلم ہے جو آپ کے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے یا آلریڈی پیش آ رہا ہے, تو اس مسائل کو لے کے گلوبل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ورلڈ بینک اور IMF, اس کے ساتھ بھی پاکستان کو تعلقات بہتر بڑھانے کی ضروری ہے. تو آپ کے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام. اگر ان کے پاس وقت ہو تو میرے چینل خانورسیشنز کو وہ سبسکرائب کریں. why not. ڈاکٹر صاحب کا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں. بڑی اکیڈیمک اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بڑی اچھی ڈسکشنز ہوتی ہیں وہاں پہ. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے چینل کا لنک بھی جو ہے وہ ڈال دوں سر. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب. تھینک یو ویری مچ خمر صاحب. تھینک یو.